ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر اکرام و تکریم معزز سامعین، یہ سفر المظفر کا ماہ مبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ کو توکل کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اور آج کی نشست میں ماہ سفر اور جاہلانہ خیالات اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ساری کائنات کا پالنے والا، پروردگار، پالنہار اور رب، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، اکیلا اللہ رب ذوالجلال ہے، اور وہی مؤثر بالذات ہے۔ ہر چیز کے اندر اثر اور تاثیر رب ذوالجلال نے رکھی ہے۔ درخت سے ایک پتا بھی اس کے اذن اور اس کے حکم سے نیچے نہیں گر سکتا۔ ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور وہی متصرف حقیقی ہے۔ آسمانوں میں بھی، زمین میں، کون و مکان، ہر جگہ اور ہر چیز پر اسی کو دسترس، کنٹرول اور قبضہ حاصل ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ انسانوں کو رب ذوالجلال نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ رب کا جو بنایا ہوا ضابطہ اور قانون ہے، اس نے اپنے پیغمبر نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو کہ انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، جو پیغام اور نظام عطا فرمایا، اس کے مطابق انسانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی بسر کریں، اور اسی مالک حقیقی پر توکل کریں، اسی پر یقین رکھیں، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو مضبوط رکھیں۔ عقیدہ، ایمان اور یقین غیر متزلزل، راسخ، ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدت بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ اسی وجہ سے جو رب ذوالجلال پر توکل کرنے والے لوگ ہیں، قرآن و سنت میں ان کی بڑی تعریف فرمائی گئی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ توکل کی حقیقت اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام اسباب کو اختیار کیا جائے، اور نتیجہ رب الاسباب یعنی رب العزت پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کوئی بیٹھ جائے اور اس کو توکل سمجھے، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو صلاحیت دی ہے، جو سمجھ دی ہے، فہم و فراست عطا فرمائی ہے، اور جو دنیا کے اندر اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب کو، اپنی سوجھ بوجھ کو، اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرے۔ اور اسی سلسلہ میں ایک موقع پہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے سلسلے میں فرمایا اپنے ساتھ سامان سفر لے لو،
جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ، حج کا ارادہ ہو، تو وہاں پر جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان تمام ضروریات زندگی کو، سامان سفر اور توشہ سفر اپنے ساتھ لے لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ، بہترین سامان سفر اور توشہ سفر تقویٰ ہے۔ تو جو زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات زندگی، زاد راہ وہ بھی لو، اور تقویٰ کا توشہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس آیت کا، یہ آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی یہ آیت ہے، اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن کے کچھ لوگ وہ بغیر زاد راہ کے، بغیر سامان سفر اور جو بشری اور انسانی جو ضرورتیں ہیں ان کے بغیر عازم سفر ہو جاتے تھے، حج کے سفر پر چل دیتے تھے۔ اور وہ یہ ان کا تصور یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ جس رب ذوالجلال کے گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس کے گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمیں ضرور کھلائے پلائے گا۔ تو ان کا یہ تصور اور یہ طریقہ شرعاً غلط تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی اور ہدایت ارشاد فرمائی وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ سامان سفر لے لو۔ تو وہ توکل یہ سمجھتے تھے کہ ہم متوکلین ہیں اور ہم اپنے ساتھ زاد راہ اور سامان سفر نہیں لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے پلائے گا۔ یقیناً اللہ کھلانے پلانے والا ہے، لیکن اسی رب ذوالجلال کا حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ تو اسباب کے بغیر توکل نہیں ہوتا، وہ تعطل ہوتا ہے۔ سفر کرنا ہو، اگرچہ وہ حج کا سفر کیوں نہ ہو، اس میں زاد راہ اور سامان سفر ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا شریعت۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ طلاق میں پارہ نمبر 28 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے، اس پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو رزق کے اسباب اور وسائل ہیں، ان اسباب و وسائل میں سے ایک سبب، ایک ذریعہ اور وسیلہ توکل بھی ہے، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، اس پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اس کو اس طرح روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، تغدو خماسا وتروح بطوانا، جب صبح کو وہ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ اور پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب وہ اپنے آشیانوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو رزق کے اسباب اور وسائل ہیں، کسب کے علاوہ، کسب معاش، یہ تو سارے انسانوں کے درمیان مشترک ہے، فرما بردار اور نافرمان سب کسب کرتے ہیں۔ تو حصول رزق کا ایک ذریعہ کسب معاش ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان مشترک ہے۔ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو اضافی طور پر اور بہت سارے اسباب عطا فرمائے ہیں، جن سے باعزت طریقے سے، سہولت اور آرام سے روزی حاصل ہوتی ہے۔ اور ان اسباب و ذرائع میں سے ایک ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ توکل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمہیدی اور ابتدائی باتیں تھیں، گزشتہ جمعہ کا اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے خطبہ میں، آج کی نشست میں ماہ سفر اور جاہلانہ خیالات، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ چونکہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، تقسیم سے قبل ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو ہندوؤں کی معاشرت کی بنا پر، ان کے ساتھ اکٹھا رہنے کی بنا پر مسلمانوں کے عقیدے میں بڑی کمزوری آئی ہے، ایمان و یقین متزلزل ہو گیا،
اور توہم پرستی، جاہلانہ تصورات اور خیالات پیدا ہو گئے. اور یہی باتیں ظہور اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھی. اور ہندوؤں کے اندر چونکہ توہم پرستی بہت زیادہ ہے، جاہلانہ تصورات اور خیالات ان کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور مسلمان چونکہ تقسیم سے قبل ملے جلے رہتے تھے، اس لیے ان کی بہت ساری باتیں شادی بیاہ، غمی خوشی اور مختلف تقریبات کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے دین کا حصہ انہیں سمجھ لیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ دین اسلام بڑا سیدھا، بڑا صاف اور بڑا سہل اور آسان دین ہے، اور مسلمانوں کی یہ بڑی کج فہمی اور بڑی بدقسمتی ہے کہ آسمانی وحی، آسمانی نظام کو، جو خالق کائنات کا مخلوق کے لیے جو نظام بنایا گیا، اس نظام کو جو انتہائی سہل اور آسان ہے، انتہائی جاذب نثر، پرکشش، خوبصورت اور باعزت ہے، اس کو چھوڑ کر مشکلات کی طرف، جاہلانہ طریقوں، توہم پرستی، بدعات اور رسومات کی طرف جاتے ہیں. تو ان جاہلانہ طریقوں میں سے جو توہم پرستیاں ہیں اور جو باطل خیالات اور تصورات ہیں، ان تصورات میں سے ایک تصور اور ایک خیال ماہ سفر کے متعلق بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور سفر کے مہینے کے متعلق زمانہ جاہلیت کے اندر بھی توہم پرستی اور بدشگونی پائی جاتی تھی، تو اسلام نے سختی کے ساتھ اس کی تردید فرمائی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور ابو داؤد اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ، مرض کا خود بخود لگ جانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو اچھوت کی بیماری ہوتی ہے، وائرس ہوتا ہے، ایک مریض سے دوسرے مریض کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ جو لوگوں کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، یہ تصور بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. بیماری لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے جل جلالہ. اور اس کی تفصیل میں نے ایک اور موقع پہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کی تھی، انشاءاللہ اس حوالے سے کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو وائرس سے، تعفن سے یا بیماریوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، جس کو اویئرنیس کہا جاتا ہے. اس کا حکم دیا گیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، صفائی ستھرائی کا، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر بار کو، اپنے جسم کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، بیماریوں سے، آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن یہ جو لا عدوہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود بیماری کسی کو لگ جائے بغیر حکم الہی کے، جیسا کہ غیر مسلموں کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے. تو اسلام نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ اگر بیماری لگتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے لگتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر بیماری نہیں لگتی. انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر اس کی تفصیل ہم تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے. دوسری بات فرمائی ولا ہامہ، الو کا بولنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ولا نوء، ستارے کی گردش، ستارے کی گردش کو دیکھ کر کسی بات کا یقین کر لینا، کوئی تصور قائم کر لینا، کوئی عقیدہ بنا لینا. الو کے بولنے سے
کوئی خیال اور تصور قائم کر لینا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھیں، اور آج بھی یہ باتیں بعض معاشروں کے اندر ایشیائی ممالک میں، پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا الو کا بولنا، ستارے کی گردش، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مؤثر بالذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر چیز کے اندر اثر اور تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پہ فرمایا لا طیارہ، بدشگونی شریعت میں ناجائز ہے، کسی چیز سے بدشگونی لینا اس سے منع فرمایا گیا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ پرندہ اگر دائیں جانب پر وہ اڑتا تو وہ لوگ اس سے اچھا شگون لیتے تھے کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، اور ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس سے بدشگونی لیتے کہ ہمارا سفر نامبارک ہو جائے گا، ہمیں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے، تو اپنے مقصد کو ترک کر دیتے تھے۔ تو اسلام نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی چیز سے بدشگونی لے کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، ایک شخص کسی کام کے لیے جا رہا تھا، کسی مقصد کے لیے سفر کر رہا تھا، تو اس نے کسی چیز سے بدشگونی لے لی، مثال کے طور پر پرندہ بائیں جانب اڑ گیا، یا بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا الو بولا، یا کوے کو دیکھا، گھر سے باہر نکلا تو سامنے کوا بول رہا تھا، مثال کے طور پر۔ تو اس طرح حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی چیز سے بدشگونی لے کر اپنے سفر کو ترک کر دیا، اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو مؤثر بالذات سمجھا اور یہ خیال اور تصور قائم کیا اعتقادی طور پر کہ چونکہ میرے مقصد کے درمیان فلاں چیز حائل ہو گئی تھی، بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا، سامنے کوا بول رہا تھا اور الو بول رہا تھا، یا فلاں چیز سے اس نے بدشگونی لے لی اور اس بدشگونی کی بنا پر اعتقاداً اس نے اپنے مقصد کو ترک کر دیا، اپنے سفر سے واپس لوٹ آیا، تو یہ گویا کہ اس نے اعتقادی طور پر کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو لہذا شریعت میں بدشگونی سے منع فرمایا گیا، لا طیارۃ، کہ بدشگونی شرعی طور پر جائز نہیں ہے، جس کو بدفالی بولتے ہیں، فال نکالنا۔ اور ہمارے ہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ طوطے والے سے جو کہ سڑک کے کنارے پر نیچے گندا نالا بہہ رہا ہے، نالا لہی، اس کا جو پل ہے، اس پل کا جو فٹ پاتھ ہے، اس پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے قسمت کا مارا ہوا، وہ خود قسمت کا مارا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کی قسمتیں بتاتا ہے، جبکہ وہ اگر وہ کسی کی قسمت کا حال یا تقدیر درست کر دیتا تو ارے عقل کے اندھو، اسے وہاں پر دن بھر خاک چھاننے کی، گھوڑوں اور گدھوں کی لید جو ہے اس کے چہرے اور منہ پہ پڑتی ہے، اسے کوئی اچھا دفتر بنانا چاہیے، کوئی اے سی والا کمرہ اس کا ہونا چاہیے۔ ایسے عقل کے اندھے ہیں، وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ جا کر اپنا ہاتھ اسے دکھاتے ہیں اور اپنی قسمت اور تقدیر اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ طوطے سے فال نکلواتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ گھر کے دروازے کے اوپر گھوڑے کا جو سم ہے، گھوڑے کا نال، وہ لگا دیتے ہیں۔ قیمتی گاڑی لی، چھوٹی سی جوتی، چھوٹا سا چپل اس کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں۔ مکان بنایا، اس کے اوپر کالی ہنڈیا کھڑی کر دیتے ہیں، کالی جھنڈی یا کپڑا لٹکا دیتے ہیں کہ نظر نہ لگے۔
اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر تو وقت ہی نہیں ہے کسی کو نظر لگانے کا. ہر آدمی اپنے کام کے اندر اتنا مست ہے, اتنا مصروف اور پریشان ہے کہ وہ کسی کو کیا نظر لگائے گا, کسی کی طرف کیا دیکھے گا. جبکہ نظر کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر طریقہ اور علاج موجود ہے. یہ بات ذہن میں رہے, العین حق, نظر برحق ہے, جادو برحق ہے. نظر لگتی ہے, جادو ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن اس کا توڑ اور اس کا علاج قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. نجومی کے پاس جانا, طوطے والے کے پاس جانا, غلط فالیں نکلوانا, یہ ساری باتیں شریعت کے اندر ممنوع ہیں, اور زمانہ جاہلیت میں ظہور اسلام سے قبل یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں. تو شریعت نے سختی کے ساتھ ان کو منع فرمایا اور فرمایا لا طیرۃ, بدشگونی نہیں لینی. برا شگون لے کر سفر کو ترک کر دینا, اپنے مقصد سے لوٹ آنا, اس سے منع فرمایا گیا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے, جہاں تک تعلق ہے اچھے شگون کا, تو اچھے شگون کی اجازت ہے, اس کی شریعت میں اجازت ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, اچھا شگون کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی سے کوئی اچھی بات سنو, تو یہ اچھا شگون ہے. اور اس سلسلے کے اندر میں مزید بتاتا ہوں, صلح حدیبیہ کے متعلق ممکن ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. صلح حدیبیہ مسلمانوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل مکہ کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی, جس کو صلح حدیبیہ, جس کا قرآن کریم کے اندر سورہ فتح کے اندر جس کا ذکر موجود ہے. اور اس میں تقریباً 1400 نفوس قدسیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو صلح حدیبیہ میں اہل مکہ قریش کا جو نمائندہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ اسکول کی کتابوں کے اندر موجود ہے, سہیل ابن عمر. شاباش, ماشاءاللہ. کیا نام تھا ان کا؟ اس کا نام کیا تھا جو کفار مکہ قریش کی طرف سے جو صلح لکھنے کے لیے, صلح نامہ کے اوپر دستخط کرنے کے لیے بطور نمائندہ کے آیا تھا, اس کا کیا نام تھا؟ سہیل ابن عمر. ٹھیک ہے. القصہ, وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جب پوچھا, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس کا نام سہیل, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام آسان ہو گیا. صحابہ سے کیا فرمایا؟ تمہارا کام آسان ہو گیا. اس لیے کہ سہیل سہل سے ہے. سہیل کس سے بنا ہے؟ سہل سے. یہ بہت سارے لوگ سہیل لفظ بولتے ہیں, یہ کشمیر اور یہ پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہیں, کوٹلی ستیاں کے بھی مری والے, سہیل لفظ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ سہیل نام ہوتا ہے. تو یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ سہل. اور سہل کا کیا معنی ہے؟ آسانی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا شگون لیا اور فرمایا تمہارا کام آسان ہو گیا. اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پر چونکہ کفار مکہ نے, ابو جہل اینڈ کمپنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک گرفتار کر کے لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا. جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. چنانچہ بریدہ نامی ایک شخص, بریدہ, وہ 70 شہ سواروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلا, اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ. بریدہ کا معنی ہے ٹھنڈک. کیا معنی ہے اس کا؟ ٹھنڈک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ٹھنڈک مقدر کر دی گئی. ہمارے لیے ٹھنڈک. اپنے رفیق سفر, رفیق سفر کون تھے؟ ہیں جی, وہ جو گنبد خضرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آرام فرما رہے ہیں. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ کے رفیق سفر تھے, سفر کے بھی ساتھی, حضر کے بھی ساتھی, اور
غار کے بھی ساتھی اور مزار کے بھی ساتھی. اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے روز محشر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف لے جائیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے ہاتھ ان کے اور میرے بائیں جانب عمر ہوں گے، اور آپ اس طرح حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے. تو اپنے رفیق سفر اپنے یار غار سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے معاملے کے اندر ٹھنڈک مقدر کر دی گئی. پھر ارشاد فرمایا تمہارے خاندان کا کیا نام ہے؟ بریدہ نے کہا اسلم. آپ نے ارشاد فرمایا سلامتی ہمارے لیے مقدر کر دی گئی، اس لیے کہ اسلم سلم سے ہے، اور سلم کا معنی کیا ہے؟ سلامتی. اور پھر ارشاد فرمایا تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا بنو سہم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا تیر نکل چکا ہے. تمہارا تیر، سہم کا معنی ہوتا ہے تیر، تمہارا تیر نکل گیا ہے، یعنی تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ بریدہ ان 70 ساتھیوں سمیت سارے کے سارے وہ مسلمان ہو گئے، وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شگون لیا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی اچھے نام کو پسند فرماتے تھے. اور یاد رکھیں والدین جب بچہ پیدا ہو نا تو جو ابتداءً جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک کیا ہے؟ حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ اچھا نام رکھنا. نام اچھا رکھنا چاہیے، نسبت سے رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ اداکاروں، فنکاروں، کھلاڑیوں کے ناموں پر اور یہ گویوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں تو پھر اسی کے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں. اچھا نام رکھنا چاہیے. ڈسکو نام اور بعض ناموں کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، عجیب قسم کا نام ہوتا ہے، کوئی معنی نہیں ہوتا اس کا، مہمل جسے کہتے ہیں. اچھا نام رکھنا چاہیے. تو اچھے نام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور بسا اوقات ناموں کو تبدیل فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نام رکھا تو انہوں نے عرض کیا حرب، جنگجو، بہادر، لڑنے والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. اور حضرت حسین کے متعلق بھی حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. اور یہ دونوں نام اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ نام میرے نواسوں کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے، آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے. سبحان اللہ. تو اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے ناموں کو آپ پسند فرماتے تھے. اور اگر کسی نام میں درستگی ہو، سختی ہو، کوئی اس طرح کا مفہوم اس کا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو کیا کرتے تھے؟ تبدیل فرما دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق فرمایا والا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کے متعلق بھی زمانہ جاہلیت میں بدشگونی لی جاتی تھی، اور وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینوں کے اندر فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے اور اس میں نحوست ہوتی ہے. یہ بات ذہن کے اندر رہے. سفر کا نام کیا ہے جی؟ سفر کے مہینے کا پورا نام کیا ہے جی؟ اخباروں میں بھی آتا ہے. کیا نام ہے جی ودود خان؟ سفر المظفر. اور مظفر کا معنی کیا ہے؟ مظفر ہے کوئی مظفر؟ مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونے والا، کامیابی. ارے بھائی سفر کے نام کے ساتھ ہی مظفر لگا ہوا ہے. سفر الخیر یا سفر المظفر اس کا نام ہے، تو پھر یہ منحوس کیسے ہوگا؟ اور بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی جگہ، کوئی مقام منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے برے اعمال میں ہوتی ہے. انسان کے برے اعمال منحوس ہوتے ہیں. کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی دن، مہینہ، ساتھ گھڑی منحوس نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ باتیں پائی جاتی. فرمایا ولا سفر، سفر کی کوئی حقیقت ہے جو تم سفر کو منحوس سمجھتے ہو اور اس سے بدفالی لیتے ہو اور بری فالیں نکالتے ہو، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ سفر بھی دیگر 11 مہینوں کی طرح کے مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ سفر کا مہینہ بنایا ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بھی سفر کے خاص طور پر ابتدائی جو 13 دن ہیں ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. اور سفر کے مہینوں میں کیا کرتے ہیں؟
وہ جو صندوقیں ہیں اور جو بکس ہیں گھروں میں اور بڑی بڑی پیٹیاں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں کہ بلائیں ٹل جائیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں. شادی نہیں کرتے، سفر کی شادی صفر ہو جائے گی، منحوس ہو جائے گی، بے برکتی ہوگی. ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے، جاہلانہ خیالات ہیں، اور یہ لوگوں کے اندر جو باطل خیالات پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ عقیدے کی اور ایمان و یقین کی کمزوری ہے. تو اپنے عقیدے کو غیر متزلزل، راسخ، مضبوط رکھیں کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہی واجب الوجود، ہر جگہ موجود، وہی کارساز، وہی دستگیر ہے. لا الہ الا اللہ. اور اپنے ذات کی بھی نفی کریں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہیں کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ مجھ سے بھی کچھ، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کریں.